بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی سیرت و تجربہ پہ بات کرتے ہیں، ان کی سیرت سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول پر بات کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں وہ گھرانہ تاجدار صداقت کا گھرانہ ہے، اور وہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 پشتیں ان کی صحابی ہونے کے شرف سے مشرف ہیں۔ یعنی ان کا دادا صحابی ہیں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اشجع الناس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی بابت میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کے بدلے اتار دیے ہیں، لیکن ابو بکر کے اتنے احسان ہیں دین پر کہ کل قیامت کے روز رب کائنات میری طرف سے اپنی بارگاہ سے خود عطا فرمائے گا۔ وہ عظیم صحابی رسول کہ جن کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، اور ان کے بیٹے ابو عتیق محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جناب ان کے بیٹے پھر ان کے پوتے قربان جاؤں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں انہوں نے پرورش پائی، تربیت حاصل کی انہوں نے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا کہ خود کریم آقا نے ان کا نام انہیں عطا فرمایا۔ عبد الکعبہ سے بدل کر جب دار اسلام میں آئے تو سرکار دو عالم نے نام خود عبد الرحمن تھا۔ ان کی سگی بہن قربان جاؤں امت مصطفیٰ کی ماں ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں سب سے پہلے نور ایمان کی کرنیں پڑیں، اور ایمان اور دین سے اسلام سے یہ گھر مزین ہوا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلی آواز کے ساتھ لبیک کہہ دیا، لیکن انہوں نے تاخیر کی، اور جناب پھر بدر بھی گزر گیا، احد بھی گزر جاتا ہے، پھر جناب 6 ہجری آتی ہے، پھر میرے آقا کی غلامی میں آتے ہیں، اور سرکار کی غلامی میں پھر ایسے آئے کہ اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ یہ عظیم صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ان پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور ہماری خوشبختی ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں وہ عظیم ہستی، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انتہائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آج بڑا حسین ذکر ہے، اور گھرانہ بھی وہ عظیم گھرانہ کہ جس گھرانے نے ہر حوالے سے خدمت کی ہے، پھر ختم نبوت کے حوالے سے بھی ایک حوالہ ہے اس گھرانے کا، اور تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے ابتدائی جو دور ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ جی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ابتدائی تعارف تو آپ نے کروا دیا، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں کروایا ہے۔ یہ نسبتیں، یہ سعادتیں آپ کو حاصل ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ امتیاز صحیح معنوں میں جس کو خاصہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ خاصہ کی تعریف، یہ خاصہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے یہ عربی کا لفظ ہے۔ جی۔ تو خاصہ کی تعریف اہل علم نے کی ہے، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ اللہ اکبر۔ کسی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو صرف اسی میں پایا جائے، اور اس کے علاوہ کسی میں وہ نہ پایا جائے۔ کیا کہنے۔ تو یہ خاصہ اسی گھرانے کو اور اسی ہستی کو حاصل ہے جن کا آج ہم تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جن کی 4 نسلیں واہ واہ واہ، صحبت مصطفیٰ سے سبحان اللہ، باریاب ہوئی ہوں، دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوئی ہوں، اللہ اکبر، جن کی 4 نسلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی 4 پشتیں میرے آقا کی زیر تربیت رہی ہوں، کیا کہنے۔ یہ صرف انہی کو اعزاز حاصل ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ یوں سمجھ لیں کہ مشن نبوت کے لیے جی۔ کسی اور گھر نے اور گھرانے نے
اتنی خدمات سر انجام نہیں دی ہوں گی جتنی خدمات اس گھرانے نے اور اس گھر نے سر انجام دی ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، جس گھرانے کا نام تاجدار صداقت کا گھرانہ ہے، واہ واہ واہ، اور خاص طور پر ہجرت کے موقع پر جی جو ہم پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ہم نے گفتگو کی تو اس وقت تذکرہ کر آئے تھے صحیح، کہ پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف عمل تھا، بیٹے بھی اور آپ کی اہلیہ بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، غلام بھی، خود حضرت ابوبکر صدیق بھی، کیا کہنے، سارے کے سارے۔ سبحان اللہ، اچھا، اب جو بات آپ نے ذکر کی، ایک تو یہ ہے، ایک شرف تو آپ کا یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی جی بڑا خوبصورت اعزاز اور شرف حضرت سیدنا ابو عبداللہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی ہے کہ وہ ام المؤمنین محبوبہ محبوب کائنات سبحان اللہ، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں، اللہ اکبر، سگے بھائی ہیں، سبحان اللہ، سبحان ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اللہ، جی تاجدار صداقت کے شہزادے اور شہزادی ہیں، ہاں جی، اور والدہ ماجدہ ام رومان سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق عظیم رضی اللہ صحابیہ، تعالی عنہ واہ واہ، کی اہلیہ ہیں جی اور صحابیہ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ یہ دونوں ان کے شکم سے تھے تو یہ حقیقی بہن بھائی ہوئے۔ صحیح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ دونوں عظیم فرزند، یعنی آپ کی لخت جگر بھی اور آپ کے فرزند بھی، سبحان اللہ، اچھا ان کا آپس میں جب وہ دائرہ اسلام میں آئے تو قرب بھی بڑا تھا اور محبت بھی بڑی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے تھے عمر میں، لیکن علم میں ان کا مقام بہت بڑا تھا، اللہ اکبر، اللہ، وہ ان کی تربیت فرمایا کرتی تھی اور یہ ان سے سیکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، ان کی زیر تربیت رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ شرف بھی آپ کا ہے۔ اچھا یہ بات کہ باوجود کہ یوں سمجھ لیں کہ شجر اسلام کی آبیاری اس گھر میں ہو رہی تھی جی اور مہر نبوت کی کرنوں نے سب سے پہلے اس گھر کے در و بام کو روشن کیا تھا، سبحان اللہ، یہاں اپنی کرنیں بکھیری تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہر کام میں حکمت اور اس کی ہر ادا میں اس کی مرضی اور منشا شامل حال ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت تک اسی اپنے قریش کا جو آبائی دین تھا اسی پر قائم رہے۔ جی، بلکہ مفتی صاحب یہ آپ صلح- دیکھیں کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پہ تو عشرہ مبشرہ کے آدھے لوگ دار اسلام میں آ گئے، بے لیکن شک خود گھر کا عمل کیا ہے؟ اللہ یعنی اکبر، یہ کہا نا کہ جی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور وہ جب چاہتا ہے ہدایت کا وقت بھی اس کی طرف سے مقرر ہے، اللہ اکبر، اللہ، اور جس کو دینی ہے جب ملنی ہے اسی وقت ملنی ہے۔ جی تو آپ صلح حدیبیہ تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا تھا اور دین اسلام کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ بدر کے اندر مشرکین کی طرف سے تھے، جی ابو جہل کے لشکر میں شامل تھے، اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں سر فہرست تھے۔ اللہ اکبر، سبحان تو کیا مطلب عجب بات ہے اللہ، جی کہ تاجدار صداقت جو افضل الخلق بعد الانبیاء بتحقیق ہیں بے شک، اور حضور کے یار غار ہیں اور جاں نثار ہیں اور وفادار ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، جی جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے نام لگا دیا تھا، اللہ اکبر، اپنی حیاتی حضور کے نام لگا دی تھی۔ اور وہ جو آپ نے حوالہ دیا نا کہ حضور نے فرمایا تھا جی کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، اللہ اکبر، تو اس کے اندر ایک اور بات بھی مجھے یاد آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا نا کہ مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اللہ اکبر، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، جی یہ سن کے سسکیاں لینے لگے اور آپ کے اتھرو بہ رہے ہیں۔ تو رحمت عالم یہ عشق کا وہ مقام ہے، عاشقارہ سہ نشانی ہے پسر، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کہا کہ عاشقوں کی نشانیاں عجیب ہوتی ہیں کہ رنگ ان کا زرد رہتا ہے، جی آہ ان کی سرد ہوتی ہے، اور آنکھیں ان کی ہمیشہ تر رہتی ہیں۔
اللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے تو تمہاری تعریف کی ہے، میں نے تو تحسین کی ہے، اپریسیشن دی ہے، تو روئے کیوں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا نا ابو بکر کا مال، اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ غیریت ہو گئی، عینیت نہ رہی. جی. مضاف اور مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے. تو ابو بکر کا مال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مال کوئی اور ہے، اللہ اکبر. آپ کا مال کوئی اور ہے. کیا کہنے. تو آقا بس یہ بات میں نے سنی ہے تو بے ساختہ اتھرو نکلے ہیں جی. کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں اور میرا مال کیا ہے. میں بھی آپ کا، میری اولاد بھی آپ کی، میری جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، میری کل کائنات آپ ہیں. کیا کہنے. بلکہ مفتی صاحب کریم آقا علیہ السلام تو ابو بکر کے مال میں کبھی کبھی اس طرح تصرف فرماتے تھے جیسے اپنا مال ہو. بے شک ایسا اللہ اکبر. یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے. یہ شرف آپ کو حاصل ہے. اللہ ایسا ہی ہے. اکبر. اللہ اکبر. اچھا اب وہاں یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ادھر ہیں اور عبد الرحمن بن ابو بکر ادھر ہیں، جی. اور میدان میں نکلے اور مبارزت دی مسلمانوں کو، فرزندان اسلام کو، غلامان رسول عربی کو، مطلب ان کو للکارا. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے مشکل اور کٹھن مرحلہ اور کیا ہوگا. تو آپ اس وقت ایک طرف جلال میں آئے اور دوسری طرف ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے، تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہا، او پلید میرا حق کہاں گیا؟ اللہ اکبر. یہ تھا اللہ میرا اکبر. حق جو تو ادا کر رہا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یار چونکہ اس وقت تک وہ مشرک تھے، اس لیے پلید کا انما المشرکون نجس قرآن کی نص ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، ذرا میں تلوار لے کے جاتا ہوں اپنے بیٹے کے مقابلے میں، اس کی خبر لے کے آتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اچھا چونکہ رحمت عالم اپنی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھ رہے تھے. کیا کہنے. دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. اب وہی عبد الرحمن حضور کی غلامی میں آ گئے. جی. صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان ہوئے، حضور کے پکے سچے سچے غلام بنے. یعنی میرے آقا نے یوں قبول فرمایا کہ پھر تربیت کی حضور نے، حضرت ابو بکر نے بھی، ام المومنین نے بھی، سب نے تربیت کی. اس پر آگے بات کرتے ہیں. اب بیٹھے تھے ایک دن اپنے والد ماجد کے ساتھ اور وہ واقعہ یاد آیا جی. بدر والا. اور یہ بڑی مشہور بات ہے، بڑی ایمان افروز بات ہے. یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق موجود ہے. مفتی صاحب یہ بڑی خوبصورت بات آپ عطا فرمانے لگے ہیں، اور میں چاہتا ہوں یہ پورا واقعہ بعد میں بیان کریں. ایک وفا حائل ہے ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کی ایمان فروز بات جو ہے وہ ہمارے قلب و روح میں اتر رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے ہم دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے حضور قبلہ مفتی صاحب سے ہم قرآن و حدیث کا نور حاصل کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہے کہ جنہوں نے سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا، اور جب انہوں نے بڑے بڑے غلام خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور سارا کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ آپ نے سارا گھر کا مال اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر وہ بھی موقع آیا جب لوگوں نے آپ کے اس مال کے انفاق پر بات کی تو جناب تان دیا اور اعتراض کیا. تو رب کائنات نے فرمایا تھا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. فرمایا ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ابو بکر جو بھی کرتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. مفتی صاحب وہ بڑا خوبصورت واقعہ جو آپ ذکر کرنے لگے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایمان فروز واقعہ عطا فرمائیں. باپ اور بیٹے میں ایک مکالمہ ہوا جی. اور مکالمے کے اندر ایک معیار دے دیا صحیح امت کو، ایک کرائٹیریا، ایک پیمانہ اور ایک ترازو قائم کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان ہونے کا اگر دعویٰ کرے، حضور کا امتی ہونے کا دعویٰ کرے، حضور کا محب اور عاشق ہونے کا دعویٰ کرے، اور پھر وہ وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہو جائے، پھر اس کو رشتہ داری، محلہ داری، اپنی یاری، اپنی پارٹی، اپنا دھڑا اگر یہ عزیز ہو جائیں، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. جی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایمان کا اور دین کا تقاضا کیا. حضرت عبد الرحمن مسلمان ہو چکے، حضور کی غلامی میں آ چکے، اپنے والد ماجد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچانک خیال آیا تو عرض کیا ابا جی مجھے وہ بات یاد آتی ہے، مجھے وہ دور یاد آتا ہے، وہ زمانہ بدر کا. جی.
جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں تھے اور میں اس وقت کفر کے سرغنے ابو جہال کے لشکر میں تھا، تو مارکہ عروج پہ تھا، زوروں پہ تھا، گمسان کا رن پڑا ہوا تھا، بدر کے اندر حق اور باطل کا ٹاکرا جی تھا۔ تو ابا جی آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اگر میں چاہتا تو بس ہلکی سی جنبش دیتا تو آپ کا کام تمام کر دیتا، جی لیکن میں نے باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ میرے باپ تھے، شفقت پدری آڑے آئی، صحیح، تو میں نے باپ سمجھتے ہوئے وہ جو ایک بیٹے کا جو ہے وہ فریضہ تھا وہ میں نے ادا کیا۔ اب یہاں سنیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کے بیٹھ کے، ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلال میں آئے، چہرہ عشق مصطفیٰ سے جگمگانے لگا ہے، سبحان پھڑکنے اللہ۔ لگا ہے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن بیٹے سن لے، پھر یہ تو تھا جس نے باپ سمجھتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا، مجھے میرے رب کے عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، جی میری تلوار کی زد میں آتا، تو میں بیٹے کو نہ دیکھتا، نبی کا دشمن سمجھتے ہوئے گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے نزدیک یہ رشتہ عزیز نہیں ہے، جی میرے نزدیک غلامی رسول کا رشتہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ واہ واہ، یہ ہے جو پہلا مسلمان ہے دھرتی پر، حضور کا پہلا غلام ہے، حضور کا پہلا یار ہے، حضور کا رازدار ہے، حضور کے جانشین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ قریبی ترین ساتھی، انہوں نے معیار یہ دیا، اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب قرآن پاک سے ہم اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتے اور نہ ایکسٹریمزم کی دعوت دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اب یہ اسی طرح کا ادھر بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ، جی اور ادھر آپ نے باپ ابو قحافہ جو تھے اللہ اکبر، انہوں نے نازیبا جی کلمہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمانچہ رسید کر دیا اپنے باپ کے منہ پر۔ بوڑھے تھے، نابینا تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، لیکن ان سے ایسے جملہ نکلا کہ آپ نے، تو آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ابوبکر ایسا نہ کرتے، تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو میرے پاس اس وقت تلوار نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و عشیرتہم، 28واں پارہ ہے۔ جی اب یہ حکم نہ، بعد نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نازل ہوا، اور بعد نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں نازل ہوئی، صحیح، اور بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق، دونوں شان نزول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید کیا نازل فرمائی؟ حکم فرمایا بھیجا کہ محبوب وہ لوگ، وہ قوم، یوادون من حاد اللہ ورسولہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر جن کے دل میں اللہ اور اس کا رسول بس چکا ہوگا، اس دل میں اللہ رسول کے دشمن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ وَلَوْ اکبر، كَانُوا آبَاءَهُمْ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، باپ ہو یا بیٹا ہو یا جی رشتہ دار ہو یا قبیلہ ہو۔ اللہ اکبر، اب یہ معیار ہے قرآن و سنت کا، یہ معیار ہے صحابہ کا، یہ معیار ہے ان صحابہ کا جو حق کا معیار ہے، جی وہ صحابہ جو دیانت اور صداقت کا معیار ہیں، جو ہدایت کے روشن چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ایک ستارہ روشنی کسی کی کم کسی کی زیادہ ہے، لیکن اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ چاہے حضرت عبد الرحمن ہو یا حضرت ابو بکر ہو، سارے کے سارے ہدایت کے روشن چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ جو اصول، جو قانون، جو معیار وہ دے رہے ہیں وہ تمہارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ بے شک، اب حضرت عبد الرحمن جب آئے نا حضور کی غلامی میں، جب اسلام قبول کیا تو بہت خوشی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ خوشی مطلب کس بات کی ہو سکتی تھی، اور ابو بکر سے زیادہ کس کو خوشی ہو سکتی تھی، واہ واہ واہ، جو صرف اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے تھے کہ پورا زمانہ حضور کی زلف گراگیر کا اسیر بن جائے، اللہ میرے آقا کے گن گاتا رہے۔ ان کے تو شب و روز گزرتے ہی اسی جستجو میں تھے، اسی تگ و دو میں، اسی سٹرگل اور محنت میں، تو بڑی خوشی ہوئی۔ وہ مکہ میں تھے، اب یہ ہجرت کر کے تشریف لا چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ، تو فوراً اپنے بیٹے کو بلا لیا، مدینہ میں بلا کے اپنے تمام معاملات، اپنا کاروبار، اپنے سب حضرت عبد الرحمن کے سپرد کر دیے، جی اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھانے لگے۔ اب یہاں سے اس دور کا آغاز ہوا جب عبد الرحمن کفر سے اسلام کی طرف آئے،
اندھیرے سے اجالے کی طرف آئے، باطل سے حق کی طرف آئے، جی جہنم کے راستے سے ہٹ کے جنت کے راستے کے مسافر بنے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جہاں آئے ہیں تو میرے آقا کی نگاہ ناز میں آ گئے، حضور کی تربیت میں آ گئے۔ میرے آقا نے پھر بہت شفقت فرمائی، اس قدر تربیت کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تاجدار صداقت میں نے بھی، کیا کہنا اور ام المومنین نے بھی، سبحان اللہ۔ یعنی ان تین ہستیوں نے حضرت عبد الرحمن کی تربیت یوں کی ہے کہ انہیں کندن بنا دیا۔ اللہ اکبر، سبحان پھر اللہ۔ وہ اسلام کے بطل جلیل بن گئے، ایک نڈر سپاہی اور ایک جاں باز سر بکف مجاہد بنے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے کارنامے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے، سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عرب کے ان سورماؤں میں ہوتا تھا، جی ان جو ہے وہ جنگجوؤں میں ہوتا تھا صحیح۔ کہ جن کو 1000 جنگجوؤں کے برابر سمجھا جاتا، اللہ اکبر، 1000 کے برابر۔ کیا کہنے، سبحان یہ اللہ۔ یعنی وہ جو آپ کے اندر نسبی اور فطرتی جو شجاعت تھی، بہادری، بصالت، اس کو پھر مزید سینچ دیا اور اس کو مزید 4 چاند لگا دیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز نے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا نے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی شجاعت نے۔ بلکہ مفتی صاحب ایسا کیوں نہ ہوتا، آپ شجاع کیوں نہ ہوتے کہ آپ اشجع الناس کے بیٹے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے اللہ کی ہے، اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا یہ وصف اور یہ پہلو جس کی طرف آپ نے توجہ دلا دی، سبحان اللہ، اشجع الناس، اللہ اکبر، اشجع الناس۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کہا کس نے ہے؟ واہ واہ یہ واہ، شیر خدا نے کہا، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ شیر خدا کی زبان سے نکلا، ذوالفقار حیدری جن کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جی تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک نبی کے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ الصواعق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر نے نقل کیا، تو کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ ہیں، جی تو فرمایا نہیں کوئی اور ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو ہی جانتے ہیں، پھر آپ بتائیں صحیح۔ کہ جس کو حضور کے سارے صحابہ شجاع اور بہادر سمجھیں اور کہیں وہ کسی اور کو سمجھتا ہے تو اس کی بہادری کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہنا، تو انہوں نے سبحان کہا اللہ، جی حضرت سبحان مولا کائنات نے فرمایا میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق اشجع الناس ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ سب سے بہادر؟ انہوں نے کہا جی بات اصل یہ ہے کہ کون کہاں کتنا جم کے کھڑا ہوتا ہے، صحیح، یہ بات کنسیڈر ہوتی ہے۔ کہا کہ بدر کا میدان تو رب ولیم مارکا تھا اور جس پر ڈیپینڈ کرتا تھا اسلام کی بقا کا مسئلہ تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے اور خیمہ ٹارگٹ تھا ہر کافر کا اور کفر کے ہر سرغنے کا، ہر تیر تلوار اور نیزے کا ٹارگٹ وہی خیمہ اور خیمے والی ہستی تھی۔ جی تو آپ سوال اٹھا کے اس خیمے کے باہر پہرہ دار بن کے، باقی تو میدان میں ہوں گے، اس خیمے میں کے باہر پہرہ دار بن کے ڈیوٹی کون سر انجام دے گا؟ تو اس وقت ابھی صحابہ سوچنے لگے تھے، خاموش ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، تو سب سے پہلے جو زبان گویا ہوئی، سب سے پہلے جو آواز گونجی جس نے سکوت کو توڑا، صحیح، لبیک کی صدا لگائی ہے، اللہ وہ کوئی اکبر، اور نہیں تھا، وہ نبی کا یار غار صدیق اکبر تھا، اس لیے اشجع الناس۔ سبحان اللہ، حضرت مولا علی نے کہا تو اشجع الناس کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، جی شجاعت وہ گھٹی میں اور فطرت میں ملی۔ اللہ تو پھر اس قدر آپ شجاع اور اس قدر بہادر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ارتداد کا فتنہ اس نے سر اٹھایا اور وہ زوروں پر تھا، تو جو بڑا معرکہ ہوا وہ یمامہ کے میدان میں ہوا، جی آپ نے پہلے سوال میں بھی کہا، اور ختم نبوت کے حوالے سے ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، بے شک بے اور شک، خاتم النبیین کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ تکمیل پذیر ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے حضرت آدم علیہ السلام سے جس سلسلے کا آغاز ہوا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک، فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تبوک کا غالباً موقع ہے، جی ساتھ نہیں لے کے گئے تھے اور مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، تو آپ شیر خدا کیسے بیٹھے رہیں؟ تو شیر خدا کے دل میں خیال آیا، تو تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو عرض کیا کہ میں تو مجاہد ہوں، میں تو سرکار نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو
کہ تم وہی ڈیوٹی میرے بعد سر انجام دو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نے سر انجام دی تھی. یعنی جس طرح موسیٰ کے نائب ہارون علیہ السلام بن کے قوم میں رہتے، تم میرے نائب بن کے مدینہ میں رہو. اللہ اکبر. لیکن ساتھ ہی میرے نبی نے فرما دیا کہیں من جمیع الوجوہ مماثلت نہ سمجھ لینا. فرمایا موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، الا انہ لا نبی بعدی. بے شک. فرمایا علی تم میرے جان نشین تو یہاں ہوگے، نائب تو ہوگے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہ خاتم النبیین کا معنی اور لغت کے سہارے لے کر کوئی اگر راستہ فراہم کرنے کی اور چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرے، میرے نبی نے یہ اس کا معنی خود بیان فرما دیا. فرمایا انا خاتم النبیین لا رسول بعدی ولا نبی. اللہ یہ لا رسول بعدی ولا نبی، یہ خاتم النبیین کا معنی ہے. مانا ہے. سبحان اللہ. فرمایا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے. واہ واہ. اچھا میں ناظرین کے لیے ایک علمی بات بڑی خوبصورت، یہاں دیکھیے میرے نبی نے فرمایا لا رسول بعدی ولا نبی، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا لا رسول بعدی. جی. اگر یہ کہہ دیتے تو اتنا کافی تھا، لیکن رسول خاص ہے، نبی عام ہوتا ہے. رسول خاص کی نفی عام کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی. صحیح. یعنی رسول کی نفی سے نبی کی نفی نہیں ہونا تھی. اگر صرف یہ فرما دیتے کہ لا رسول بعدی، میرے بعد رسول کوئی نہیں ہے، اور یہ نہ کہتے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی میں نے رسول ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو میرے نبی نے لائے نفی جنس کے ساتھ کیٹیگوریکل انداز میں فرما دیا. فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی، اور نہ کوئی تشریعی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی. فرمایا میں آخری نبی بن کے ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کیا کے کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب، ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے بہت خوبصورت علم کا نور ہمیں عطا فرمایا ہے. اس پہ مزید ہم بات کریں گے انشاءاللہ. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کی عظیم علمی مذہبی اسکالر شخصیت جناب محترم مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. قبلہ مفتی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے آخر میں گفتگو فرما رہے تھے. مزید اور بھی بات کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو آپ نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وہ سائل کہنے لگا کہ میں جا کے اس سے کوئی دلیل مانگتا ہوں، معجزہ طلب کرتا ہوں کہ تاکہ وہ عاجز آ جائے. تو سیدنا ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ 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 استغفر، دلیل نہ مانگنا. عرض کی حضور دلیل مانگوں تو وہ عاجز آ جائے گا، ساری بات واضح ہو جائے گی. فرمایا ہر معاملے میں دلیل مانگ سکتے ہو. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ناظرین محترم، آپ اندازہ کریں اتنا نازک معاملہ ہے. تو یہ گھرانہ تاجدار صداقت کا، انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے جو انہوں نے نوکری کی ہے وہ اسی گھرانے کا ترہ امتیاز ہے. جی مفتی صاحب. اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی، اور میں اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھا دوں. آج کل چونکہ دور ایسا ہے کہ ہماری نیو جنریشن یہ کہتی ہے کہ آرگومنٹ، دلیل ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں اس میں دلیل کیوں نہیں مانگی جا سکتی. اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بڑی سادہ بات ہے اور ایمان افروز بات ہے. وہ سادہ بات یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مسلمان ہیں اور بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے کائنات کے ذرے ذرے میں. اچھا ہمارا ایمان یہ ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، اچھی بری تقدیر بھی ہے، باس بعد الموت پر بھی ہمارا ایمان ہے، یوم آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان میں سے ہم نے کوئی چیز بھی دیکھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم نے ان میں سے کوئی چیز بھی دیکھی نہیں ہے. زبان مصطفیٰ سے نکلا. اللہ اکبر. تو ہم شہادت دے رہے ہیں، تصدیق دے رہے ہیں. تو جس آقا کی زبان سے نکلی ہوئی اتنی باتوں کو مان رہے ہیں، اسی مصطفیٰ نے اسی زبان سے فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا کہنے مفتی صاحب. تو اب مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بدبخت سے کوئی دلیل مانگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حضور کی اس بات پر ایمان نہیں ہے. صحیح. حضور کی زبان کی صداقت پر ایمان نہیں ہے. وہ دلیل کیوں مانگے گا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور فرمایا میرے بعد میری امت میں فرمایا 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. اللہ. سلاسون کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی و انہ لا نبی بعدی. فرمایا 30 کذاب دجال آئیں گے، ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. کوئی نبی نہیں. اب بات یہ ہے صحیح
یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. جو ہمارا موضوع ہے، تاجدار صداقت کے شہزادے، بات یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے شجاعت کے دریا بہائے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو شام کی جنگیں ہیں اور ان کا جو فائنل ٹچ تھا، کلائمیکس تھا، یرموک کا معرکہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 کے مقابلے میں 60 نبی کے شیروں کو منتخب کر کے اتار دی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کوئی سوچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بدر میں تو وہاں تو 1 اور 3 کا ریشو تھا نا، جی. اور یہاں 60,000 کے مقابلے میں 60 ہیں تو 1 اور 1000 کا ریشو ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 1 کے مقابلے میں 1000. وہ بات جو ہے جو پہلے ہم نے کہی کہ 1000 کے مقابلے میں سمجھے جاتے، تو جو منتخب کیے تھے ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے. اللہ اکبر. حضرت اب انہوں نے چھاپا مار کاروائیاں جو کی ہیں، یعنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے صحیح. دین کے لیے قربانیاں، اسلام کے لیے. اسلام کا اگر نور آج ہمارے گھروں میں ہے، آج ہمارے چہروں سے، ہمارے عمل سے صحیح. اگر اسلام کا نور چھلک رہا ہے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. جی. قربانیوں کی بڑی طویل داستان ہے. نبی کے گھرانے نے قربانیاں دی ہیں، امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب اس میں 60,000 جو ہیں وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، صحیح. اور حضرت زبیر بن عوام، حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اتنے، رومیوں کا پیچھا کرتے ہوئے اتنے آگے چلے گئے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو سمجھ لیا کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن جب رات ڈھلی، صبح ہوئی، تو یہ تینوں شیر محمدی کچار کے زندہ و تابندہ واپس آئے تھے 60,000 کو آگے لگا کے. جی. بیت المقدس فتح ہوا حضرت عبد الرحمن کا کردار زوروں پر، حلب فتح ہوا حضرت عبد الرحمن کا کردار زوروں پر. واہ واہ. اسی روما کی سلطنت کے اندر ایک مسلمان اور کافر کی مڈ بھیڑ ہوئی تو اس مسلمان جو کیس نامی تھا اس کی تلوار ٹوٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو گئی، اب نہتا ہے. حضرت عبد الرحمن کی نظر پڑی ہے اور شیر کی طرح جپٹے ہیں، چیتے کی طرح، اور وہاں جا کے اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی ہے. تلوار تھمائی ہے تو ادھر سے اس کی مدد کے لیے ایک اور نکل آیا. پھر آپ ڈٹ گئے. جب ڈٹ گئے ان دونوں کافروں کو ایک لمحے میں واصل جہنم کیا ہے. جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں کھڑے ہو کر ہزاروں کافروں کے سامنے جو مبارزت پیش کی اور ان کو للکارا ہے نا، واہ واہ. کہ تم میں سے کوئی ہے جو ابو بکر کے بیٹے کے سامنے آئے، کیا کہنے. کوئی ہے جو حضور کے اس غلام کے سامنے آئے. تو عبد الرحمن کو دیکھ کر وہ دستے کے دستے بھاگ گئے تھے، کوئی میدان میں نہیں اترا. اب یہاں یمامہ کا جو معرکہ تھا جو ختم نبوت کے حوالے سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت دور صدیقی میں ہوا. جی. اب اتنا حساس ایشو ہے، یہ اتنا حساس معاملہ ہے. کاش امت کو یہ سمجھ آ جائے اور امت کے ارباب بست و کشاد کو سمجھ آ جائے. کاش ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کی حساسیت کا اندازہ یوں لگا لیں کہ یمامہ کا جب ختم نبوت کا معرکہ پیش ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی، سارا نظام سنبھالتے ہی یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو اصحاب بدر ہیں، حضور کے بدری صحابہ، ان کا چونکہ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، وہ نشانیاں ہیں بدر کی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں ہمارے پاس. تو آج کے بعد وہ تبرک ہے ہمارے پاس رہیں، انہیں کسی بھی مارکے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی. وہ سینئر، وہ بزرگ ہیں نا مجاہدین لڑنے کے لیے، اللہ اکبر. انہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ختم نبوت پر حملہ ہوا، ختم نبوت کے حوالے سے چیلنج درپیش ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون واپس لیا. اللہ اکبر. اور اصحاب بدر کو کہا کہ اٹھو اور تم بھی تلواریں پکڑو، کیونکہ مسئلہ اتنا حساس ہے، شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہاری عزتیں، دستاریں، پگڑیاں تب سلامت ہیں جب نبی کی ناموس سلامت ہے، حضور کی. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، جو آپ نے کہا کتنا حساس مسئلہ ہے کہ جو غزوات ہوئے ان میں کتنے لوگ مارے گئے اور اس مارکے میں کتنے لوگ مارے گئے. یہ اصل یہی، آگے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ نبوی دور میں مسلمانوں اور کافروں کی طرف سے جی جی یعنی حیران کن فگر ہے، دونوں طرف سے غزوات میں بھی اور ریاست مدینہ کے قیام اور سزاؤں کے نفاذ میں بھی جو کل لوگ لقمہ اجل بنے ہیں، ادھر سے جام شہادت نوش کیا اور ادھر سے مرے ہیں، جی وہ صرف 259 ہے، اللہ اکبر 259 ہے صرف۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ناظرین حیران ہوں گے، لیکن اور اکیلے یہ بھی مفتی صاحب جملہ آپ کی طرف سے میں اجازت چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ جی آپ اس سے اللہ اندازہ اکبر، لگا یہ تو سکتے کردار ہیں مصطفیٰ تھا۔ کہ صرف 259 لوگ جو ہیں اللہ اکبر۔ انہوں نے جان دی ہے۔ یہاں تو ایک ایک جنگ میں لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ آج جو مادی جنگیں ہیں، جی آج جو اقتدار کی جنگیں ہیں، جو اپنے ملک کے لیے جنگیں ہیں، تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، جی حضور کے کردار سے، میرے آقا کے پیار سے اسلام پھیلا ہے، صحابہ کے روشن کردار سے پھیلا ہے۔ اور یہ ختم نبوت کے لیے یمامہ میں کتنے لوگ؟ یمامہ میں آپ دیکھیے ادھر 259 ہے، اور وہاں یمامہ کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 صحابہ، جن میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے، 70 بدری صحابہ تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور 35,000 ختم نبوت کے غدار وہاں مارے گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کی آخری بات 2 جملوں میں کر کے سمیٹ دیتا ہوں۔ جی تو اس مارکے میں کردار یہ تھا کہ جو اس قلعے کے اندر وہ قلعہ بند ہوئے، اس کی فصیل میں شگاف پڑا نا، تو مسلمانوں کو ایک موقع ملا اس قلعے کے اندر داخل ہونے کا۔ تو وہاں ایک ان کا بڑا نامی گرامی آدمی جو ہے وہ محکم، وہ وہاں آ کے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ تو پھر اس کو وہاں سے اگر کسی نے اپنی جوان مردی سے ہٹایا واہ واہ۔ اور اس کو واصل جہنم کیا اور مسلمانوں کے لیے اندر داخل ہونے کا راستہ بنایا، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہنے ناظرین محترم، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اس پورے خاندان نے اپنا تن من دھن قربان کیا، اور اسی معرکہ میں انہوں نے 7 سورماؤں کو جو بڑے جنگجو تھے ان کو واصل جہنم کیا۔ یہ وہی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں جنہوں نے ہر میدان کے اندر ایک اپنی مثال آپ کے طور پر انہوں نے اپنے کردار کو پیش کیا۔ رب کائنات ہمیں صحابہ کی سیرت کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کی سیرت اور عمل پیرا ہوتے ہوئے ختم نبوت کے لیے سرکار کی محبت میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔